بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فتح مکہ۔ شہر مکہ پر مسلمانوں کی فتح۔ فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی کمروں میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو دیل بن بکر بن عبد منات بن کنانہ، اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، نے بنو خزاع کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے، جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے عکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی، اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور عربی میں یہ پڑھتے جاتے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور پڑھتے حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ ہی دوبارہ کرنے کا ہے۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں اویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں۔ اس طرح عکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ محترم ناظرین، فتح مکہ کے پس منظر میں کیا ہوا، آئیں یہ جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور اپنے باپ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا ہے، تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وضاحت سے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا
بنو خزاع نے اپنے ایک شہر عمرو ابن خزاع کو بھیجا تھا، جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وطیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے، تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ بھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینے سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلہ پر مرال زہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔ ناظرین کرام، جنگ تو ہوئی نہیں، مگر احوال کچھ یوں ہے کہ مرال زہران کے مقام پر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھے کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائے، اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی آگ بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی پناہ میں امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز رہے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا اور تو فرمایا، کیا ابھی بھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، اگر خدائے واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اے ابو سفیان، اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا، بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے سے گزارا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا، اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا کریں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے گا ایمان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے اور دروازہ بند کر لے یا مسجد الحرام میں پناہ لے لے، وہ سپاہ اسلام میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ محترم ناظرین، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا گیا اور مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ صرف ایک چھوٹے گروہ نے لڑائی کی، جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید کی قیادت گروہ دستے سے ہوا۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقہ سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑتے گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے تھے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو العاص کو اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، یہاں تک کہ کعبہ کو شرک کے تمام علامتوں سے پاک کر دیا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ مکہ کی فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ مشرکین کو مکہ کے اطراف میں بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ مکہ کے فتح کے بعد ارد گرد کے مشرکین پریشان ہو گئے اور ایک اتحاد قائم کیا، جس کی وجہ سے فتح مکہ کے اگلے ہی ماہ غزوہ حنین پیش آیا۔